الله الرحمن الرحيم بين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما الجزم باللزوم غير بين بخلافه. کل کے سبق میں آپ نے عرض لازم کی دو قسموں کو ملاحظہ کیا تھا کہ عرض لازم کہتے ہیں. عرض لازم کی جناب والا دو قسمیں تھیں، ایک لازم الماہیت اور دوسرا لازم الوجود. اس عبارت کے ذریعے سے بھی مصنف علیہ الرحمہ عرض لازم کی تقسیم بیان فرماتے ہیں. اما قبل میں جو تقسیم تھی عرض لازم کی وہ تقسیم اول تھی، اور یہاں سے جو عرض لازم کی مصنف علیہ الرحمہ تقسیم بیان فرماتے ہیں وہ تقسیم جناب والا تقسیم ثانی ہے. تو عرض لازم کی تقسیم ثانی یہ آج کا آپ کا سبق ہے. تقسیم ثانی کے اعتبار سے بھی جناب والا عرض لازم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کا نام بین ہے اور دوسری قسم کا نام غیر بین ہے. ایک قسم عرض لازم بین کہلاتی ہے اور دوسری قسم عرض لازم غیر بین کہلاتی ہے. تو بین اور غیر بین یہ عرض لازم کی تقسیم ثانی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. بین کس کو کہا جاتا ہے اور غیر بین کس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ بین کہتے ہیں کہ جہاں پر لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کا محتاج نہ ہوا جائے. لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کا جہاں پر محتاج نہ ہوا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بین. جیسے جناب والا کہا جاتا ہے کہ شجاعت شیر کے لیے لازم ہے. لازم تو اب شجاعت کا لزوم شیر کے لیے یہ ایسا لزوم ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے کہ آیا شجاعت شیر کے لیے لازم بھی ہے یا نہیں، ہم شیر کے پاس جا کر کے ملاحظہ کریں کہ آخر شیر کو بہادری بھی ہے، طاقت بھی ہے یا نہیں، بلکہ ہم جناب والا جیسے ہی لفظ شجاعت کو سنتے ہیں اسد کے تعلق سے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جناب والا شیر کے لیے بہادری ہے، شیر کے لیے کیا شجاعت ہے. تو یہ شجاعت کا جو لزوم اسد کے لیے ہے یہ جناب والا لزوم ایسا لزوم ہے جو کسی دلیل کا یقین کرنے میں کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. اس بات کے یقین کرنے میں کہ شیر کے لیے شجاعت لازم ہے کسی دلیل کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی، لہذا ہر وہ چیز کہ جہاں پر لزوم کے یقین کرنے میں دلیل کی ضرورت نہ پڑے تو اس کو بین کہا جاتا ہے. تو اب جناب والا شجاعت کا لزوم جو اسد کے لیے ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ لزوم. یہ اس کو کہا جائے گا بین. کیا کہا جائے گا؟ بین کہا جائے گا. غیر بین کس کو کہیں گے؟ غیر بین اس لازم کو کہیں گے کہ جہاں پر لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کا محتاج ہوا جائے. کیونکہ بین اس لازم کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کے محتاج نہ ہو. اب غیر بین کی تعریف اس کے مقابل یہ ہوگی کہ غیر بین اس لازم کو کہا جائے گا کہ جہاں پر لزوم کے یقین کرنے میں ہم کسی دلیل کے محتاج ہوں. غیر بین کی مثال شارح نے یوں ارشاد فرمائی جیسے کہ حدوث یہ عالم کے لیے لازم ہے، یعنی کہ حادث ہونا یہ عالم کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. تو یہ عالم کے لیے حدوث کا لزوم یہ ایسا امر ہے کہ جس کے یقین کرنے میں ہم ایک دلیل کے محتاج ہیں، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث. عالم کیا ہے؟ متغیر ہے اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے. لہذا اب ہم اس دلیل کے بعد اس بات کا ہمیں یقین ہوگا کہ العالم حادث. تو دیکھیے عالم کے لیے حدوث اگرچہ لازم ہے لیکن یہ ایسا لزوم ہے
عالم کے لیے حدوث کا کہ جس کے یقین کرنے میں ہم کسی دلیل کے محتاج ہیں، اور ہر وہ لازم کہ جس کے یقین کرنے میں ہم کسی دلیل کے محتاج ہوں تو اس کو جناب والا غیر بین کہا جاتا ہے۔ لہذا حدوث کا لزوم عالم کے لیے یہ جناب والا یہ لازم غیر بین کی مثال ٹھہرے گا۔ تو لازم بین کہیں گے اس لازم کو کہ جس کے لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کے محتاج نہ ہو، اور لازم غیر بین کہیں گے جناب والا اس لزوم کو کہ جہاں پر لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کے محتاج ہو۔ جب آپ نے بین و غیر بین کی تعریف کو ملاحظہ کر لیا تو اب شارح بیان فرماتے ہیں کہ بین کی جناب والا دو قسمیں ہیں، ایک بین بالمعنی الخاص اور دوسری بین بالمعنی العام۔ بین کی دو قسمیں ہوئی، بین معنی خاص کے اعتبار سے اور دوسری قسم بین کی معنی عام کے اعتبار سے۔ تو بین معنی اخص کس کو کہا جاتا ہے اور بین معنی عام کس کو کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی شارح ارشاد فرماتے ہیں کہ بین بالمعنی الاخص کہتے ہیں اس لازم کو کہ جہاں پر ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے، جہاں پر ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے اس کو بین بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے۔ جیسے جناب والا دو کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ دو یہ ایک کا کیا ہے، دو گنا ہے، دو گنا ہے، ایک کا دو گنا ہے۔ تو دو کے لیے جناب والا ایک کا دو گنا ہونا لازم ہوا تو اثنین یہ بنا ملزوم، اور ایک کا دو گنا ہونا یہ بنا لازم۔ تو یہاں پر جناب والا ملزوم کے تصور سے یعنی کہ دو کے تصور سے ہی لازم یعنی کہ ایک کا دگنا ہونا یہ لازم آتا ہے۔ جہاں پر بھی جناب والا ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے تو اس کو بین بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے۔ لہذا دو کا ایک کا دگنا ہونا یہ مثال بنے گی بین بالمعنی الاخص کی۔ کیوں بنے گی؟ اس لیے بنے گی کہ یہاں پر جناب والا جس نے بھی ملزوم یعنی کہ اثنین کا تصور کر لیا، اثنین کا تصور، تو اثنین کے تصور سے ہی اس کے لیے یہ بات لازم آ جائے گی کہ یہ ایک کا دگنا ہے۔ علیحدہ سے جناب والا ایک کے دگنا ہونے کے تصور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لازم بین بالمعنی الاخص کہتے ہیں کہ جہاں پر ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور لازم آ جائے، جیسے کہ دو کا ایک کا دو گنا ہونا۔ فرماتے ہیں اسی بین بالمعنی الاخص کا اعتبار دلالت التزامی میں محققین نے کیا ہے کہ علماء مناطقہ کے نزدیک دلالت التزامی میں جو لزوم معتبر ہے اس لزوم سے مراد بھی لزوم بین بالمعنی الاخص ہے کہ جہاں پر ملزوم کا تصور سے لازم کا تصور لازم آئے۔ بین بالمعنی العام کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں شارح بین بالمعنی العام کہتے ہیں کہ جہاں پر صرف ملزوم کے تصور سے یا صرف لازم کے تصور سے یا جناب والا صرف ان کے درمیان کے تصور سے ملزوم کا تصور لازم نہ آئے، بلکہ جناب والا ملزوم کے تصور اور لازم کا تصور اور ان کے درمیان جو نسبت ہے ان تینوں کے تصور سے لزوم کا یقین لازم آئے۔ کہ بین بالمعنی العام کہیں گے اس لازم کو کہ جہاں پر ملزوم اور لازم اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت ان تینوں کے تصور سے جہاں پر لزوم کا یقین ہو اس کو بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ جناب والا ہمارا یہ کہنا کہ چار یہ برابر برابر منقسم ہوتا ہے، چار یہ برابر برابر منقسم ہوتا ہے، تو چار کے لیے ہم نے یہ دکھایا کہ چار کے لیے برابر برابر منقسم ہونا یہ لازم ہے، لازم۔ تو اب انقسام بمتساویین جو لازم ہے کس کے لیے؟ اربع کے لیے، تو اربع کیا ہوا؟ ملزوم ہوا۔ تو یہاں پر جناب والا انقسام بمتساویین کا لزوم یعنی کہ برابر برابر منقسم ہونا یہ ایسا لازم ہے، ایسا لازم ہے کہ جناب والا صرف چار ہی کے تصور سے ہمیں انقسام بمتساویین کا تصور نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ جناب والا جو انسان اربع کا تصور کر لیتا ہے، پھر جناب والا انقسام بمتساویین کا تصور کرتا ہے، پھر ان کے درمیان کی نسبت کا تصور کرتا ہے، تب اس کو اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں چار کے لیے جناب والا برابر برابر منقسم ہونا یہ لازم ہے۔ یہاں جناب والا ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اگرچہ لازم ہے لیکن یہ لازم بین بالمعنی العام ہے، کہ لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں کہ جہاں ملزوم اور لازم اور ان کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا یقین ہو تو اس کو لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے۔ دیکھیے شارح ارشاد فرماتے ہیں بین یلزم تصورہ ھذا تقسیم ثان للازم، کہ یہ جناب والا لازم کی دوسری تقسیم ہے، ای اللازم سواء کان لازم الماہیت او لازم الوجود، یعنی کہ برابر ہے کہ لازم چاہے لازم الماہیت ہو یا لازم الوجود ہو، ینقسم الی قسمین، منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی جانب، ایک قسم کا نام بین ہے اور دوسری قسم کا نام غیر بین ہے۔ البین الذی لا يحتاج فی الجزم باللزوم الى دلیل كالشجاعۃ اللازمۃ للاسد، بین کہیں گے جناب والا اس لازم کو کہ جہاں پر لزوم کا یقین کرنے میں کسی دلیل کے محتاج نہ ہو، کالشجاعۃ جیسے کہ شجاعت یعنی کہ بہادری، اللازمتی یہ لازم ہے کس کے لیے؟ شیر کے لیے، فإن لزومها له اس لیے کہ بہادری کا لزوم شیر کے لیے، لا يحتاج الى دلیل یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے شجاعت یہ کیا بنے گی؟ لازم بین شیر کے لیے۔ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ لازم بین کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کا نام البین بالمعنی الاخص ہے، دوسری قسم کا نام البین بالمعنی العام ہے۔ البین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی الاخص کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں شارح هو الذی یلزم من تصور الملزوم تصور ہو، کہ جہاں پر ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور لازم آئے اس کو بین بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے۔ کا کون الاثنین ضعف واحد، جیسا کہ دو کا جناب والا ایک کا دو گنا ہونا، دو کے لیے ایک کا دگنا ہونا جو لازم ہے، فإنہ لازم بین، تو یہ کیا ہے؟ یہ لازم بین ہے۔ کیوں؟ یلزم تصورہ من تصور الاثنین فقط، اس لیے کہ ایک کا دگنا ہونا جو یہاں پر لازم آتا ہے وہ صرف اور صرف اثنین کے تصور سے ہی لازم آتا ہے۔ کیوں؟ لأن من ادرک الاثنین، اس لیے کہ وہ انسان جس نے دو کو جان لیا، ادرک انہ ضعف الواحد، وہ یہ جان لے گا کہ یہ ایک کا دوگنا ہے۔ ھذا هو اللزوم، یہی وہ لزوم ہے، المعتبر فی الدلالۃ الالتزامیہ جو معتبر ہے دلالت التزامیہ میں، عند المحققین محققین کے نزدیک، کما عرفت جیسا کہ آپ نے جانا۔ البین بالمعنی العام، لازم بین بالمعنی العام کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں شارح هو الذی یلزم من تصور الملزوم واللازم والنسبۃ بینہما الجزم باللزوم، لازم بین بالمعنی العام اس لازم کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ملزوم کے تصور سے اور لازم کے تصور سے اور ملزوم و لازم کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، جہاں تین چیزوں کے تصور سے لزوم کا تصور یا لزوم کا یقین ہو تو اس کو کہا جائے گا لازم بین بالمعنی العام۔ کل انقسام متساویین للاربع، جیسا کہ جناب والا چار کا برابر برابر منقسم ہونا، تو چار کے لیے برابر برابر منقسم ہونا کیا یہ لازم ہے؟ کون سا لازم ہے؟ لازم بین بالمعنی العام ہے۔ کیوں؟ فإنه لا يلزم من تصور الاربعہ، اس لیے کہ جناب والا چار کے تصور سے ہی تصور الانقسام بمتساویین برابر برابر منقسم ہونے کا تصور لازم نہیں آتا ہے۔ لیکن یلزم من تصور الاربعہ، لیکن جناب والا چاروں کے اربع کے تصور سے و تصور الانقسام اور جناب والا انقسام کے تصور سے الجزم باللزوم بینہما، ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین ہوتا ہے۔ اب جناب والا اس مثال میں
محکوم اس مثال میں ملزوم کے تصور اور لازم کے تصور سے اور ان کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کے تصور سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ لزوم کا یقین ہوتا ہے کہ چار جناب والا برابر برابر منقسم ہونے والی چیز ہے۔ غیر البین، غیر بین کہتے ہیں والذی یحتاج فی الجزم باللزوم الی دلیل، کہ غیر بین وہ ایسا لازم ہے کہ جہاں پر جناب والا لزوم کے یقین کرنے میں کسی دلیل کا محتاج ہو، انسان کسی دلیل کا کیا ہو؟ محتاج ہو۔ کل حدوث اللازم للعالم، جیسا کہ حدوث یہ عالم کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیسا لازم ہے؟ یہ لازم غیر بین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن لزومہ للعالم، اس لیے کہ حدوث کا لزوم عالم کے لیے یحتاج الی دلیل، یہ کیا ہے؟ دلیل کا محتاج ہے۔ وہ تفجرہ، اور وہ دلیل کیا ہے؟ عالم کا متفجر ہونا، یعنی ہم یہ کہیں گے عالم متفجر وکل متفجر حادث فالعالم حادث۔ عالم کے لیے اگرچہ حدوث کیا ہے؟ لازم ہے، لیکن یہ لازم میں غیر بین ہے۔ یہاں تک لازم کے تعلق سے آپ کی گفتگو کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ آگے مصنف نے ارشاد فرمایا وَإِلَّا فَعَرْضٌ مُفَارِقٌ، ورنہ تو جناب والا وہ کیا ہوگا؟ عارض مفارق ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی شے کسی کے لیے لازم نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگی؟ جدا ہونے والی چیز ہوگی، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ عارض مفارق۔ تو عرض مفارق کہیں گے کہ جس کا شے سے جدا ہونا یہ محال نہ ہو، اس لیے کہ لازم کہتے تھے کہ جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، اب اسی کے مقابل عرض مفارق کو کیا کہیں گے؟ کہ جس کا شے سے جدا ہونا محال نہ ہو بلکہ شے سے جدا ہونا ممکن ہو۔ ممکن اب اگرچہ جناب والا یہ جدائی کی پائی گئی ہو یا جدائی کی پائی نہ گئی ہو، بعض صورت جناب والا اس کو کہ جس کا جدا ہونا شے سے کیا ہو؟ ممکن ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ عرض مفارق کہا جائے گا۔ اب عرض مفارق کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس کا عروض معروض کے لیے کیا ہو؟ دائمی ہو، دائمی، یعنی کہ جناب والا وہ لاحق ہونے والی شے جو کسی شے کو کیا ہوئی ہے؟ لاحق ہوئی ہے، تو اب اس کا لحاق دوسری شے کے ساتھ یا تو کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا، دائمی، یا پھر جناب والا کسی شے کا الحاق دوسری شے کے ساتھ یا تو غیر دائمی طریقے پر ہوگا، یعنی کہ جس کا شے سے جدا ہونا یعنی کہ معروض سے جدا ہونا کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا، ممکن، یا جو معروض سے جدا ہو جاتا ہوگا۔ تو اب معروض سے جدا ہونے کی بھی دو صورتیں نکلیں گی، یا تو جناب والا جلدی سے معروض سے وہ جدا ہو جائے گا یا پھر آہستہ آہستہ معروض سے جدا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ شرمندگی کی زردی جو انسان کے چہرے پر آ جاتی ہے، اسی طریقے سے خوف کی وجہ سے زردی جو انسان کے چہرے پر آتی ہے، یہ بھی جناب والا داخلی شے نہیں ہے انسان کی بلکہ یہ عارضی شے ہے، لیکن یہ ایسی عارضی شے ہے جو بڑی تیزی سے جدا ہو جاتی ہے چہرے سے، تو اس کو کہا جائے گا عرض مفارق۔ ایسا عرض مفارق کہ جس کا معروض سے جدا ہونا جو معروض سے کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے، جو معروض سے زائل ہو جاتا ہے۔ اور جناب والا جیسا کہ جوانی یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ انسان سے زائل ہو جاتی ہے، لیکن ایک دم زائل نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے؟ زائل ہوتی ہے۔ اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ عرض مفارق کہا جائے گا۔ لیکن کون سا عرض مفارق کہا جائے گا؟ اس کو وہ والا عرض مفارق کہا جائے گا کہ جو جناب والا شے سے جدا ہو جاتا ہے، شے سے جدا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فارغ مفارق هو الذي لا يمتنع انفقاقه عن الشيء، مفارق کہتے ہیں کہ جس کا شے سے جدا ہونا محال نہ ہو یعنی کہ ممکن ہو، ممکن، وہ اعلیٰ قسمین، اور وہ دو قسموں پر ہے۔ احدہما ان میں سے ایک قسم کا عرض مفارق کی یہ ہے ما يدوم عروضه للمعروض، کہ جس کا عروض یا جس کا عارض ہونا یہ معروض کے لیے دائمی ہو، کالسیر للشمس والقمر، جیسا کہ چلنا اس کے لیے سورج کے لیے اور چاند کے لیے، ایسا ہے یعنی کہ چلنا یہ سورج کے لیے کیا عارضی شے ہے، اسی طریقے سے چلنا چاند کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ بھی عارضی شے ہے،
لیکن یہ ایسی عارضی شے ہے، ایسی عارضی شے ہے جو سورج اور چاند کے ساتھ کیا دائمی طور پر رہتی ہے۔ وکل کفر لابی جہل، جیسے کہ ابو جہل کا کفر، تو کفر بھی کا عارضی شے لیکن ایسے عارضی شے ہے جو جناب والا جس کا دوام ابو جہل کے ساتھ رہے گا۔ والنفاق لابن ابی، اور جناب والا منافقت ابن ابی کے لیے، تو یہ منافقت بھی جناب والا کیا ہے، یہ عارضی شے ہے، لیکن یہ عارضی شے ایسی ہے کہ جس کا دوام ابن ابی کے ساتھ رہے گا، یعنی کہ نفاق یہ ایسی چیز ہے کہ جو ابن ابی کے ساتھ کیا رہے گی، دائمی طور پر رہے گی۔ وثانی ہما، اور دوسری قسم عرض مفارق یہ ہے کہ ما یزول عن المعروض، جو جناب والا معروض سے زائل ہو جائے۔ اب زائل ہونے کی دو صورتیں ہیں، اما بسرعت، یا تو تیزی سے زائل ہو جائے گا، کحمرۃ الخجلی، جیسے کہ شرمندگی کے زردی، و سفرۃ الوجلی، اور جناب والا خوف کی زردی۔ ایسی چیزیں جو انسان کو عارض تو ہوتی ہیں لیکن پھر جلدی سے کیا ہو جاتی ہیں، زائل بھی ہو جاتی ہیں۔ او ببطوء، یا بے جناب والا آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ زائل ہوگا، جیسا کہ شباب والامراض المزمنہ، اور جناب والا ایک عرصہ دراز کا مرض۔ یہ جناب والا جوانی بھی ایسی چیز ہے جو کہ عارض ہے، عارض ہے، لیکن یہ کیا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ زائل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا کوئی مرض جو انسان کو کیا ہے ایک لمبے زمانے سے ہے، وہ بھی جناب والا دوائی وغیرہ کے ذریعے سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ زائل ہوتا ہے۔ فَإِن قِيلَ سے شارع ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ عرض مفارق کو آپ نے کیا کہا، عرض مفارق کہتے ہیں کہ جس کا شے سے جدا ہونا ممکن ہو۔ عرض مفارق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جناب والا شے سے جدا ہونا ممکن ہو۔ تو اب معترض کہتا ہے کہ جب عرض ہونے کی وجہ سے عرض مفارق کہیں گے اس کو، جس کا شے سے جدا ہونا کیا ہو، ممکن ہو، ممکن، تو پھر عرض مفارق کے لیے کسی شے کا دوام کیوں کر ہو سکتا ہے، کسی شے کا دوام کیوں کر ہو سکتا ہے۔ عرض مفارق ہونے کی وجہ سے جناب والا اس کا شے سے جدا ہونا جب ممکن ہے، جب جدا ہونا ممکن ہے تو پھر اب دوام نہیں رہے گا اس کے لیے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایک عرض مفارق کی قسم یہ ہے کہ جس کا لیے جناب والا دوام ہو، دوام جس کا عارض ہونا کیا ہے، وہ دائمی ہے، تو آپ نے یہ کیوں کر عرض مفارق کی ایک قسم پر حکم لگا دیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں جناب والا، جہاں پر جدائیگی سے جو مراد ہے وہ امکان کے اعتبار سے ہے۔ کائے کے اعتبار سے؟ امکان کے اعتبار سے۔ اب چاہے جناب والا جدائیگی بالفعل واقع ہوئی ہو یا جدائیگی بالفعل واقع نہیں ہوئی، اب اگر جناب والا جس کے اندر بھی جدائیگی کا امکان ہے تو اس کو عرض مفارق کہا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں پر یہ ایسا عرض ہے، ایسا عرض ہے کہ جس کے لیے عروض کیا ہے، دائمی ہے۔ اب عرض مفارق کو لے کر معترض نے جو یہ اعتراض کیا تھا کہ عرض مفارق ہونے کی وجہ سے شے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز دائمی طور پر کیا ہو، عارض نہ ہو، اس لیے کہ جدائیگی یہ دوام کے کیا منافی ہے۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ یہاں پر ہم نے جو عرض مفارق کی پہلی قسم بیان کی، عرض مفارق کی جو پہلی قسم بیان کی، تو اس کا جواب جناب والا یہ ہے کہ یہاں پر جو جدائیگی ہے وہ جدائیگی بحسب الامکان مراد لی گئی ہے۔ بحسب الامکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جدا ہونے کی صلاحیت ہو، صلاحیت۔ اب یہاں پر بھی جدا ہونے کی اگرچہ کیا صلاحیت ہے، جدا ہونے کی اگرچہ کیا صلاحیت ہے، اب اگرچہ وہ بالکل جدا نہ ہو تو اس کو کہیں گے یہ ایسی جناب والا عرض مفارق ہے، یہ ایسا عرض مفارق ہے کہ جس کا عروض کیا دائمی ہے، اور اگر جدائیگی ہو جائے بالفعل تو اس کو کہیں گے بھی یہ بھی ایسا عرض مفارق ہے کہ جس کی جدائیگی ہو گئی۔ کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے العرض المفارق، عرض مفارق کیف یدوم، اس کے لیے کسی شے کا دوام کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ عرض مفارق ہونے کی وجہ سے تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی بھی شے اس کے لیے دائمی طور پر نہیں ہو، کیونکہ جدائیگی یہ دوام کے غیر منافی ہے۔
فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ دَائِمًا، اس لیے کہ اگر جناب والا وہ دائمی ہو جائے عرض، لم يكن مفارقا، تو پھر اب اس کو ہم جدا ہونے والا نہیں کہیں گے. دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو وہ عرض مفارق کہلائے گی، یا پھر وہ جناب والا جب عرض مفارق کہلائے گی تو اس کے لیے اس عرض کا دوام نہیں ہونا چاہیے. قلت، شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں، المراد بالمفارق، مفارق سے مراد، جدائیگی سے مراد کیا ہے؟ المفارق بحسب الامکان، امکان کے اعتبار سے جدائیگی مراد. سواء وقعت المفارقۃ بالفعل، برابر ہے چاہے جدائیگی بالفعل واقع ہوئی ہو، او لم تقع اصلا، یا پھر جناب والا بالکل بھی واقع نہیں ہو. فالدوام بحسب الواقع، تو واقع کے اعتبار سے کسی شے کے اندر دوام ہونا، لا ینافی المفارقۃ بحسب الامکان، یہ جناب والا امکان کے اعتبار سے جدائیگی کے منافی نہیں ہے، جدائیگی کا منافی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.